اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط میں۔ یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان۔ اور مکان میں پھر تین آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان سب کو محیط ہے آنے واحد میں۔ لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین، ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے، کہیں اس کی اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اللہ باری ہے، یہ تین اسباب بھی آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں، الباری، الخالق، الباری، المصور، تین الفاظ، باری، خالق، مصور۔ باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس میں فلسفہ یہ ہے، اب یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہیولہ بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا سکیچ بناتا ہے۔ یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کانسیپٹ آ چکا ہے، دماغ میں ہے۔ اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں، صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھی۔ میں ہمیشہ سے تھا اللہ کے علم میں، کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں، کہ آپ موجود نہ ہو؟ ذرا کبھی اس کے تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ایک دم، پھر سبحانی معظم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں، اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود ہوں۔ ہاں، ایک وقت میں میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر کیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بنتی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی، اب باری برا اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آیا، اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی۔ یہ تصویہ اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے، جو الجھتا ہے، وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری، اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے، قطعی ہے، پری نالج، جبر محض، یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم، ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور سے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور سے ہے۔ اس کے درمیان اگر آپ خط امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہوگی، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے
اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی لوگ، جس سے سختی سے روک دیا ہے عذب تو علیکم عذب تو علیکم اب ہادہ امر تو عمل ہادہ ارسل تو دیکھیے نوٹ کیسے الفاظ کیسے، کیا وہ اس کام کے لیے بھیجا گیا ہو؟ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا جائے، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ کر دیجیے۔